جو شخص خلوص دل اور حسن ارادے کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، وقال النبی علیہ السلام المعتکف یعتکف الذنوب كلها ویجری له الحسنات كلها، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہے۔ اس عشرے کی سب سے بڑی اور اہم ترین عبادت روزوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف بیٹھنا ہے۔ قرآن و حدیث میں اعتکاف کے کئی فضائل بیان ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اعتکاف کی اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں کہ خود سرکار دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اس کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ اگر کبھی کسی سال کسی ضروری کام کی وجہ سے آپ کا اعتکاف رہ بھی گیا ہو تو آپ نے اگلے سال اس کے ازالے کے لیے 10 کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خلوص دل اور حسن ارادے کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ شخص سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ پا لیتا ہے، اور سرحد اسلام کے محافظ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ جو شخص 40 دن تک اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے نومولود بچہ۔ تو میرے محترم ناظرین، رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے خود کو ہر قسم کی مصروفیات سے فارغ کر لیں، اور مرد حضرات اپنی اپنی مساجد میں، جبکہ خواتین اپنے اپنے گھروں میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر لیں، اور اعتکاف سے متعلق مسائل سننے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم من اتبع الهدى۔ أنا دايما بستنى على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا طول ريحته طلت رمضان.